کہتے ہیں انسان کی زندگی میں دو فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں اور دو جگہیں، ایک وہ جہاں وہ کام کرتا ہے، اگر وہاں کا ماحول اچھا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہے تو اس کی زندگی کا نصف حصہ جو ہے اچھا گزرتا ہے، اور دوسرا فیصلہ جو ہے اس کے لائف پارٹنر کا، کمپینین کا، اسپاؤس کا، میاں یا بیوی واٹ ایور کیس، تو اس میں جو ہے جتنی خوشحال زندگی ہوگی، ان دو چیزوں میں اگر انسان کامیاب ہے تو اس کی کامیاب زندگی ہے۔ اب شادی کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ایسے لڈو ہیں، کھائے وہ بھی نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے، لیکن جس لڈو میں ایک جو لطف ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ ہے۔ اب شادی کے لیے سب سے اچھا طریقہ تو ہے، اچھی شادی وہی ہے کہ لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور دل و جان سے چاہیں، ایک دوسرے کے لیے زندگی نبھانا چاہیں، وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ لیکن یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، تو آئیڈیل سچویشن بہت کم ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کو ارینج کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیسے ہم سچویشن کو بہتر بنا سکیں۔ تو شادی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے، خصوصاً شمالی امریکہ میں اس مسئلے نے گمبھیرتا اختیار کر لی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ان لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے جو پروفیشنل ہیں، جن میں ایک اندر سے ایک جذبہ ہے، جو اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ فیملی کو جڑوانے کا مشن ان کی زندگی کا مشن ہے۔ ایسے بہت سے ادارے ہیں میٹریمونیل سروسز کے، ایک ایسا ادارہ اور بھی ہے جو پاکستانی اوریجن کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہیں محترمہ سنبل صاحبہ، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ قسمت کنیکشن ان کا جو ہے ادارہ ہے، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے سنبل صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، اور جس سروس، جو کمیونٹی سروس کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے، اس میں بہت اٹریکشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں ہیں دو خاندانوں کو ملانے کا، دو فرد نہیں بلکہ دو فیملیز کو ملوانے کا۔ تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ قسمت کنیکشن، اور قسمت تو ویسے ہی کنیکشن ہے، ایک تو خوبصورت نام آپ نے رکھا ہے، تو قسمت کنیکشن کا خیال آپ کو کیسے ہے؟ قسمت کنیکشن کا خیال جی بہت سال پہلے آیا تھا، بہت سال ہو گیا اب تو۔ میں مڈل ایسٹ میں تھی، یو اے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام، کیونکہ وہاں بھی ضرورت محسوس کی تھی جب میں پاکستان سے وہاں آئی۔ پاکستان میں رشتے ایزیلی ہو جاتے ہیں، اتنی پرابلم نہیں ہوتی، بیکاز یو ہیو اے بگ کمیونٹی دیر، آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، فیملی ہے۔ اب شادیوں پہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، بچے بچیاں پسند کر لیتے ہیں، ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹریز۔ تو جب یو اے میں آئی تو وہاں بھی پرابلم تھی تھوڑی سی، ارد گرد کوئی کر نہیں رہا تھا، نو بڈی واز ڈوئنگ۔ یہاں تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو کیونکہ لوگ باہر نکل آتے ہیں، بچوں کی چینج آ جاتی ہے چیزوں میں، اینڈ دین پاکستان سے وہ کرنا نہیں چاہتے، یا پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہوں تو ایزی ہوتا ہے ایک دوسرے کو ملنا، فیملیز کو دیکھنا، دور کون جائے، پھر یو وانٹ سم ٹائم ٹو نو ایچ ادر، تو دیٹس وائی وہاں سے میں نے اور ایک کنیکشن کا ایک رابطہ چاہیے جو ملوا دے، بیسک چیز یہ ہے۔ ایگزیکٹلی ایک تو چاہیے آپ۔ اچھا، تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کا یہ خیال آپ کو مڈل ایسٹ میں آیا، مشرق، لیکن مڈل ایسٹ سے جب ٹورنٹو تشریف لائیں آپ تو انوائرمنٹ بدل گیا، آپ نے اسی سروسز کو یہاں کچھ عرصے تک نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ پہلے تو جی میرے بچے چھوٹے تھے، اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، بچوں کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ناؤ دے آر گرون اپ، بڑے ہو گئے، اب ٹائم ہے، کیونکہ یہ ایک فل ٹائم کنزیومنگ قسم کا کام ہے۔ یہ اس طرح کا کام نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ کر لیا، 2 منٹ چھوڑ دیں، نہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ دونوں فیملیز جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ آپ کے اوپر بہت ٹرسٹ کر کے آ رہی ہوتی ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے آبویسلی، اور اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، ایٹ ٹائمز کنونس بھی کرنا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے، تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں گزرتا ہے۔ تو وہ پھر اگر میں پہلے کرتی تو میں بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی تھی کیونکہ چھوٹے تھے، اب میرے پاس ٹائم ہے اور اب میں فل ٹائم یہی کر رہی ہوں۔ اچھا، معاشرے کا بھی ایک فرق ہو گیا، کیونکہ یو اے ای ایک تو پاکستان سے بہت قریب ہے، پھر ایک ماحول اپنے جیسے ملکوں کا ہوتا ہے، کینیڈا، امریکہ جو ہے مغربی معاشرہ بدلا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ بہت زیادہ میجر ایشو ہے ٹورانٹو میں، یہ شادی ایک چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، پیرنٹس پریشان ہیں، واقعی میں جینوئنلی پریشان ہیں۔ یو اے میں نسبتاً شادیاں بڑی ایزی ہوتی تھی، ایک تو پاکستانی کلچر کے قریب تھے،
بچوں کے اوپر بھی وہ چھاپ ہوتی ہے پاکستانی، تو وہ وہاں پہ کچھ اور چیزیں تھیں. یہاں پہ بچوں میں بھی چینجز ہیں تھوڑی سی، بچوں کی سے بھی ہے کافی، ان کو حق تو ہے ان کو، مگر یہ کہ جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا آپ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ جو بچے بورن اینڈ ریزڈ ہیں یا کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ کزنز میں نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، پھر وہ فیملی فرینڈز میں بھی نہیں کرتے، ان میں بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ چلا گیا ایک آپشن، فیملی فرینڈز کا آپشن چلا گیا. لڑکیاں بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا بوائز ہیئر. دیر سی اے لڑکیاں، ڈاکٹر لڑکیاں، لائر لڑکیاں، لڑکے بھی ہیں بٹ ریشیو کم ہے ان کے مقابلے میں، کم ہے. تو جب فیملی میں نہیں کی، کزنز میں نہیں کی، پھر یہ پرابلمز ہیں لائک لڑکے کی ایجوکیشن کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی ایج بھی نکلتی ہے کافی زیادہ. گرلز آر انڈیپینڈنٹ، ان کی اپنی آبویسلی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، سارا کچھ، لائک پکی بہت ہیں لوگ. کٹ شارٹ یہ کہتی ہوں کہ لوگ بہت پکی ہیں، فلیکسیبل نہیں ہیں. تو اس میں جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی خواہشات کچھ اور ہیں، فیملی کچھ اور امپوز کرنا چاہتی ہے، ایسے آپ کو کرنا ایسا بھی ہے تھوڑا بہت، مگر ویسے تو پیرنٹس بڑے آج کل کے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں یہاں پہ لوگ، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بچوں کی امپوز نہیں کرتے ان پہ اپنی چیزیں، تھوپتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب فیملی سے ملتی ہیں، دین بچے تو ملتے ہی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ملتے ہیں بالکل. مگر یہ ہے کہ obviously تھوڑے سے فرق ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں کی سائڈ پہ بعض دفعہ کہ مدر شاید کرنا چاہتی ہیں رشتہ اور لڑکے پریپیئر نہیں ہوتے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بوائز آر ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ بٹ مدرس چاہ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر ماں کی خواہش ہے، تو وہ ان کی کمیونیکیشن میں تھوڑا سا آئی تھنک گیپ ہوتا ہے، تو یہ پرابلم تھوڑی سی ہوتی ہے. تو جب آپ کے جیسے فرسٹ پہلے مرحلے پر جب کوئی آپ سے رابطہ قائم کرتا ہے آپ کے قسمت کا میٹریمونیل سے کنیکشن سے، تو کیسے ہاؤ اٹ ورکس، کیسے جب وہ کسی نے فون کیا رابطہ کیا تو بس جی فون کیا رابطہ کیا، اس کے بعد میرا کام شروع ہو جاتا ہے. اوبیسلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز کہ ان کو ایک تو ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس تو وہ ٹائم آپ کو اس کا دونوں پارٹیز کا بچانا چاہیے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ آپ ضرور ملیں، نہ صرف آپ خود ملیں، بچے بھی لے کر آئیں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا بعض دفعہ بچوں کی واقعی کچھ اور پسند ہوتی ہے، بعض دفعہ لڑکیاں کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں، مائیں کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں ان سے بات کرتی ہوں تو then it's more easier for me to find a perfect match for them. اینڈ دین یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی بات کی تھی نہیں اس لیے حوالے سے کہ بھئی جو بچے کچھ مطلب بچے شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی کرائٹیریا ہے، پیرنٹس اس کو سوچ ہی نہیں رہے، وہ اپنے کلچرل اپنے جو بیگیج ہے ان کا ہیریٹیج کا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو جیسے بالکل معلوم آپ بیچ میں ہو جاتی ہیں، تو وہ تو بیچ میں آ جاتا تو دونوں طرف سے پتھر آتے ہیں نا اس پہ. جی جی وہ پتھر تو آنے ہی آنے جی، وہ تو آنے ہی آنے جو مرضی کر لیں. مگر یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جب تک ان کا ایک تو ٹائم ویسٹ نہ ہو، کیونکہ ان کو لیٹ سے کہ کسی کی سی اے بچی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پروفیشنل لڑکا چاہتے ہیں، آبویسلی کوشش پوری ہوتی ہے. جب تک وہ نہیں آتا یہ نہیں کہ ان کو ان کی ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے رشتے دکھاتے رہیں، یہ میں نہیں کرتی ہوں. چاہے ٹائم لگ جائے، ٹیکس ٹائم. لوگوں کو میں کہتی ہوں پیشنس رکھیں، کیونکہ رشتے بھی ہمارے پاس جیسے جیسے آتے ہیں ہم نے میچ کرنے ہوتے ہیں، کون کس کرائٹیریا میں بیٹھتا ہے اس کے حساب سے ہم نے ملانا ہوتا ہے. اور نہ صرف ملانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کنیکٹ کرا دیا، ٹھیک ٹھاک کاؤنسلنگ ہوتی ہے. میرا ٹائم بہت زیادہ ٹیلی فون پہ جاتا ہے کیونکہ کنونس بھی کرنا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ایک پارٹی یا لڑکوں والے ہیں وہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا لڑکی والے کچھ تو وہ ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہہ پاتے، تو میرے تھرو اینڈ الحمدللہ پیپل ٹرسٹ می اے لاٹ بیکاز دے ہیو سین می کہ میں بہت آنیسٹی سے کام کرتی ہوں، سنسیئرٹی، اور وہ ان کا مہربانی ہے، ان کا ٹرسٹ ہے، تو وہ میری بات پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں. اور آپ کو اس کا پورا تجربہ بھی بتا. تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ یو اے ای اور یہاں پہ بہت میجر ایشو کیا ہے یہاں پر بچوں کی شادی کا ہمارے نارتھ امریکہ میں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ جو چیز میں نے یہاں دیکھی ہے جو بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے، بچوں کی شادیاں ڈفرینٹ کلچرز میں ہو رہی ہیں. ٹھیک، بہت زیادہ ڈفرینٹ کلچر. اگلے 15 سال بعد اگر آپ دیکھیں اس کو دور کی سوچیں تو جس حساب سے ہو رہی ہیں اس حساب سے آپ کی اپنی، اگر آپ بینگ اے پاکستانی، اپنی جو بھی آئیڈینٹی ہے وہ لوز کریں گے بچے، اگلی جنریشنز لوز کریں گی. اس پہ غور کریں. اور جو اس سے بھی بڑا میجر پرابلم ہے جو مجھے ہو رہا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ یو اے ای میں اتنا نہیں تھا. یہاں پہ ایوری بڈی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا رائٹ نہیں ہے، رائٹ ہے، بٹ لکس بہت امپورٹنٹ ہے، لکس کو پرائرٹی دے دی ہے.
باقی ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. لائف گزارنے کے لیے لک سے زیادہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ شعر ہے نا کہ ایجوکیشن ہوتی ہے. دل کی قیمت تو محبت کے سوا کچھ بھی نہ تھی, جو ملا صورت زیبا کا خریدار ملا. ایگزیکٹلی. تو ہر آدمی جو ہے قد و قامت اور وہ اگر سارے ایسے سانچے بن کے آئیں گے بالکل بالکل. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ شادی جو ہے وہ صرف شک دیکھنے کا, ایک زندگی گزارنے کا مرحلہ ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اگر پیرنٹس توجہ دیں تو زیادہ. بہت پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو, لڑکوں کو اسپیشلی تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. بیکاز ایک چیز یہاں پہ کہوں گی, تصویر دیکھ کے جج مت کریں. وہ تصویر دیکھتے ہیں, تصویروں کا آج کا آپ کو پتہ ہے میک اپ اتنا ہے, لڑکیاں اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں, وہ کچھ سے کچھ فوٹو شاپ کر کے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اور جو میک اپ نہیں بھی, بعض لڑکیاں بہت دیکھنے میں اچھی ہوتی ہیں, وہ اتنی فوٹو جینک نہیں ہوتی. میری ایک بڑی ریکویسٹ میں سارے کلائنٹ سے کرتی ہوں کہ پلیز آپ تصویر دیکھ کے فیصلہ نہ کریں. ایک فل پیکج ہوتا ہے کہ انسان میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی ایجوکیشن, اس کی انٹیلیجنس, اس کی پرسنالٹی, بات کرنے کا طریقہ. ایک دفعہ ملیں, فیملی کو ملیں, لڑکی کو, لڑکا لڑکی کو ملائیں, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں, دیٹس فائن. تصویر دیکھ کے اگر ہر رشتہ ریجیکٹ کر دیں گے, نہیں یہ میرے بیٹے کو پسند نہیں, یہ پسند نہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر بعد میں تو میچ میکر کینٹ ہیلپ, اٹس ویری ہارڈ. بہت شکریہ, آپ نے کافی سنجیدہ موضوع پر گفتگو کی اور ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں ان کو بہت سی معلومات میں ان کا اضافہ ہوا. ہم کچھ پیغامات کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں قسمت کنیکشن کی پروپرائٹر اور روح رواں محترمہ سنبل صاحبہ سے, اور انہوں نے ایک کمیونٹی سروس کا ایک ایسے مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے, ہمارے بچوں کی زندگی سے ہے, اور وہ ہے ان کی شادی کا مسئلہ. تو ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں کو اپنی کمیونٹی, اپنے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع کم ملتا ہے اور چوائسیز کم ہوتی ہے, کیونکہ تھوڑی کمیونٹی جتنی چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ پاکستان, جہاں جس گلی میں بھی جائیں اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے مزاج کے لوگ ہیں, اپنے کلچر کے لوگ ہیں. ہندوستان پاکستان میں آپ ان سے بات چیت چل رہی تھی رشتہ داروں وغیرہ کا. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ماحول بدل گیا ہے, یہاں کے بچے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں, فرینڈس کے بچوں سے شادی نہیں چاہتے ہیں عموماً, اور ہماری کمیونٹی کی تعداد بھی کم ہے. تو ظاہر ہے جتنا ہم کم سے کم ہوتے جائیں گے, سکڑتے جائیں گے, اتنے ہی ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اسی لیے میٹرمینل سروسز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس ضرورت کو ہماری کمیونٹی میں پورا کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے محترمہ سنبل صاحبہ نے. سنبل صاحبہ, آپ ہم تو بڑی قسمت کنیکشن کے حوالے سے بہت باتیں کرتے تھے, لیکن آج کل ہماری کمیونٹی میں قسمت کنیکشن کے ایک ایونٹ کے بارے میں زیادہ گفتگو ہو رہی ہے جو 2 جون کو ہونے والا ہے. ہم اس ایونٹ پہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. تھوڑی سی ہمیں اس ایونٹ کی بنیادی تفصیلات آپ ہمارے ناظرین کو فراہم کریں. جی ضرور. 2 جون کو ہم ایک فیملی ایونٹ رکھ رہے ہیں سارے پاکستانیز کے لیے. آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے. منگل, میٹ اینڈ گریٹ ہے بیسیکلی. ایک پرپس ہے اس کا, اس گالے کا, اس میٹریمونیل گالا جو ہم ارینج کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو قریب لانا ہے, تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے, بہت کمفرٹیبل, بہت ڈیسنٹ, بہت یہ ایکچولی دراصل وقت اور جگہ کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہم پھر اور گفتگو کر سکیں. اوکے. کیپٹل بینکویٹ ہال میں 2 جون کو 5 بجے شارپ. اچھا, اور یہ 5 سے آن ورڈ چلے گا. اس میں ڈنر بھی ان کو, اس میں ڈنر بھی ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ, اس میں فیشن شو ہے, NRSV کا فیشن شو ہے, اس میں میوزک بھی ہے. میوزک بھی ہے. تو یہ دونوں جو ایک طریقے سے گالا ٹائپ کی چیز اور فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے اس میں, اور جو اس میں نوجوان بچے ہوں گے ان کو ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع مل جائے گا, فیملیز کو بھی ایک دوسرے سے ملنے کا, برنگنگ کمیونٹی ٹوگیدر. برنگنگ کمیونٹی ٹوگیدر. یہ بہت اچھا دلچسپ ہے. تو اس پروگرام میں جو یہ ڈنر وغیرہ انوالو ہوتا ہے, پھر اس کی کچھ قیمت بھی ہوگی, کاسٹ بھی؟ ہاں جی, $30 اس کا ٹکٹ ہے. اس میں ڈنر ہے, فیشن شو ہے, میوزک ہے, اور میٹریمونیل اس طرح سے ہے کہ وہ ایک فیملی ایونٹ ہے. وہاں پہ ویل جسٹ انگیج دیم کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں, گیمز کے تھرو, ڈیبیٹس کے تھرو, بس اس طرح سے ان کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹس اٹ. اور کوئی تو یہ جو اس قسم کا ایونٹ جو آپ بنانے کمیونٹی ایونٹ, اس سے پہلے بھی آرگنائز کیا ہے یا نہیں جی, فرسٹ ٹائم ہی کیا ہے. فرسٹ ٹائم میں بہت مشکل کام ہے.
ہاں نہیں لوگوں کو بلانا very جمع hard. کرنا مختلف بہت کام ہوتا ہے مگر ہماری کمیونٹی بہت کوآپریٹیو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی 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 جن سے آپ ملی ہیں جن تک پیغام پہنچایا ضرور وہ اس میں آئیں گے اور $30 کا ٹکٹ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ڈنر نہیں ہے کو کچھ بھی نہیں دیکھتے ہے ہوئے اور شو کو Exactly. دیکھتے ہوئے میوزک فیشن شو سارا کچھ ہی ہے اس میں جی جی اینڈ ریکویسٹ یہ ہے پیرنٹس سے کہ وہ آئیں کیونکہ تھوڑا میں نے نوٹس کیا ہے اس پروگرام میں بہت سارے تو آ رہے ہیں بٹ کچھ تھوڑے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے نہیں جائیں گے ہمارے لڑکے نہیں لائک اگر آپ لڑکوں کو نہیں لائیں گے اور وہاں ساری لڑکیاں ہوں گی تو بھی پرابلم ہے آپ لوگ سارے آئیے فیملی لڑکیوں کا بلائی لڑکے خود ہی آ جائیں گے نہیں یہی تو مسئلہ ہے تو دیکھیے یہ انہوں نے بتا دیا ہے جو ہمارے نوجوان لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اپنی شادی کی خواہش ہے تو لڑکیاں بہت سی ہوں گی وہاں پہ آپ تشریف لائیے ان کو شکایت ہے کہ لڑکے نہیں ہیں تو ایک طریقے کا کمپٹیشن ہو گیا ہے اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ لڑکے آئیں گے زیادہ تعداد میں کیونکہ جہاں پھول ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے وہاں پر دوسری جو ہیں خوبصورتی کو اٹریکٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کا پروگرام بہت کامیاب ہوگا ایک دفعہ میں پھر چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ سے ڈنر کے ٹکٹ جو ظاہر ہے کہ پہلے سے گیٹ پہ تو کچھ ہوگا نہیں تو اس کے ٹکٹ لینے کے لیے کہاں رابطہ قائم کریں جی ٹکٹ کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر آ رہا ہوگا اسکرین پہ نہیں تو 4168278748 دھیرے تھوڑا سا آہستہ سے ٹیلیفون نمبر 416-827-8748 میری ویب سائٹ پہ بھی ہے یہ پے پیل پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں قسمت کنیکٹ www.kismatconnections.com پہ جا کے پے پیل یا ای ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ دیسی سٹورز میں ہم نے اپنی کمیونٹی کے سٹورز میں انڈو پارک گروسری اپنا فارم اس طرح کے سٹورز میں بھی ٹکٹس اویلیبل ہیں بس ریکویسٹ یہ ہے پیرنٹس سے کہ آپ لوگ پلیز اس پہ آئیے اتنی محنت میں نے کی ہے اور آپ لوگوں کے پیرنٹس نہیں پوری فیملی along with their kids مطلب یہ کہ بچوں کو ضرور لے کر آئیں یہاں پہ میں ایک اور چیز تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں کہ یوزلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے اچھے ڈیسنٹ لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور شریف لوگ ہیں ان کو نہیں وہ چاہتے کہ ہر گھر میں جائیں جا کے بچی دیکھیں ریجیکٹ کریں یا کل کو بچہ کرے نہ کرے ان کی بنے تو دیٹ وی آر پرووائڈنگ یو اے ویری گڈ اپرچونیٹی ٹوگیدر وہاں پہ آپ اکٹھے ہوں گے آپ فیملیز کو ملیں گے دیکھیں گے ایٹ لیسٹ آپ نے دیکھ لی ہوں گی بچیاں بچے تو آپ لیٹر آن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے وہاں پہ رشتے نہیں ہو رہے یہ جو ایک کانسیپٹ گالا ڈنر ٹائپ کی چیز ہے یہ جو ایک گڈ ٹائم جسے کہنا چاہیے اب گڈ ٹائم ایٹ لیسٹ کوئی بچے بات کرتے ہیں کوئی بچے جو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں جو کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سنگنگ میں کسی چیز میں لڑکے لڑکیاں کسی بھی چیز میں تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا تو پھر آپ کو کوئی پسند ہو لیٹر آن کنیکٹ وہ لیٹر آن ہی قسمت کنیکشن سے رابطہ کریں گے وہاں پہ نہیں اعلان ہو رہا کہ یہ سامنے بٹھا کے کسی شادیاں ہو رہی ہیں اس طرح لیٹر آن نہیں وہ چونکہ اب آپ کا ادارہ قسمت کنیکشن ہے نا تو لوگ فوراً توجہ اس طرف چلی جاتی ہے تو آپ جو بھی آپ لائف میں کام کریں گی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی قسم کے قسمت کنیکشن اور قسمت جو ہے وہ تو رنگ دکھلاتی ہے ناظرین یہ تھی ہماری مہمان محترمہ سنبل صاحبہ جو کہ میٹریمونیل سروسز بھی چلا رہی ہیں لیکن 2 جون کو جو یہ پروگرام کر رہی ہیں اس کا تعلق اس میٹریمونیل سروسز سے نہیں ہے ہر چند کے اس کے فوائد وہاں پر بھی ہوں گے بنیادی طور پر یہ گالا ڈنر ہے کمیونٹی ڈنر ہے فیملی ایونٹ ہے جس میں فیشن شو ہے میوزک ہے کھانا ہے گیٹ ٹوگیدر ہے اور یہ سب کچھ ہے کیپٹل بینکوٹ ہال میں ان کے پروگرام کے اشتہارات ہمارے اسٹیشن پہ چل رہے ہیں آپ اس کو دیکھ کر رکھ سکتے ہیں ایک دفعہ نمبر میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پھر دوہرا دیں تاکہ آپ نوٹ کر لیں اور ان سے رابطہ قائم کریں جی آپ کا نمبر جی نمبر 4168278748 اور 5 بجے شارپ پہنچ جائیے اس سے لیٹ نہ کیجیے گا پلیز بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا تھینک یو جی آپ کا بلانے کا ریئلی اپریشیٹ تھینک یو